نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء صدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأواسكم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق ہمارا درس چل رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا نائب بنایا، وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، لہٰذا دنیا اور عورتوں سے بچو، بے شک بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا۔ اس حدیث پاک کی ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں شرح بیان کی تھی مختلف شارحین احادیث کی، جن میں علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ، حضرت علامہ امام شرف الدین نووی علیہ الرحمہ، شرف الدین حسین بن محمد عبداللہ طیبی علیہ الرحمہ، ان کی شرح بیان کی تھی۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے دنیا میں تمہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے دنیا میں تم سے پہلے دوسروں کے پاس دنیا تھی، پھر ان سے منتقل ہو کر تمہارے پاس آئی، تو تم گزشتہ لوگوں کے خلیفہ ہو، یعنی پہلے اور لوگوں کے پاس تھی، وہ چلے گئے، اب یہ ہمارے پاس آئی، پھر یہ ہم سے منتقل ہو کر دوسروں کے پاس پہنچے گی، تو ہمارے جو بعد آئیں گے وہ ہمارے خلیفہ ہوں گے، یعنی دنیا کسی کے پاس بھی نہیں رہنی، ایک سے دوسرے کے درمیان منتقل ہوتی رہے گی۔ بڑے بڑے محلات کہ جہاں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جن کا یہ گمان تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں مریں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ بھی موت کا شکار ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کیسے کیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم نائب ہیں، ہم چلے جائیں گے، پھر ہمارے بعد دوسرے نائب آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیش گوئی فرمائی، اور وہ پیش گوئی یہ ہے کہ میرے بعد عرب و عجم کی دولتیں تمہارے قبضے میں آئیں گی، لہٰذا تم ذرا درست رہنا، سیدھے راستے پر رہنا اور استقامت دکھانا۔ اور ویسا ہی ہوا، اسلام خوب پھیلا، خوب مال غنیمت جمع ہوا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا، یعنی ایسا موقع بھی پھر آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھر ترقی عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بچو۔ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ ہو، دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ، یعنی اس کی رنگینی سے، اس کی ترقی سے، اس کی چاندنی سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ کو مت بھول جاؤ، یہ معنی ہے اس کا۔ یا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ناجائز طور پر دنیا استعمال مت کرو۔ ناجائز طور پر دنیا کا استعمال کرنا یہ ہے کہ حرام ذرائع سے مال کمانا، حرام ذرائع سے کوئی سودا طے کرنا، اسی طرح
لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، لوگوں کا مال غصب کر لینا، ان کو تکلیف پہنچانا، نقصان دینا، نقصان دینے والے کا ساتھ دینا، یہ ناجائز طریقے سے اس کا استعمال ہے۔ اس کا جائز استعمال کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا کہ لوگوں کے لیے آسانی کر سکیں، یہ اس کا جائز استعمال ہے۔ اس سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے کام کرنا، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا، یہ جائز استعمال ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو مت بھول جاؤ۔ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر مال و دولت آ گیا تو مال و دولت کے زوم میں اس کے تکبر اور غرور اور فخر میں مبتلا ہو کر لوگوں کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ سب سے بڑا شیطان کا ایک چال ہوتا ہے، اور شیطان کی چال ہوتی ہے کہ کسی کے پاس اگر کسی کو اللہ مال عطا فرماتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ تھوڑا سا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، غریب ہیں، ان کو وہ حقیر جانتا ہے، انہیں وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ لہٰذا جب وہ انہیں کچھ نہیں سمجھتا، یہ بات ذہن میں رکھ لے، وہ رب دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اربوں پتی لوگ جن کے پاس اربوں روپے تھے روڈوں پر آ جاتے ہیں، پلک جھپکنے میں ان کا سارا کچھ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں پر پلٹتے ہیں۔ کبھی کا دن اچھا، کبھی کی رات اچھی۔ کسی کے اگر اوپر غریبی کا وقت چل رہا ہے، محتاجی کا وقت چل رہا ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آگے اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، ساری زندگی وہ ایسا رہے گا، تبدیلی آئے گی اس کے معاملات میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ لوگوں پر دلوں کو پلٹتا رہتا ہے۔ سدا ایک وقت کسی پر بھی نہیں رہتا، ایک کیفیت کسی پر نہیں رہنی، کیفیت تبدیل ہوگی، اور جس چیز میں تبدیلی آئے وہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا سے بچو، کہ دنیا میں رہو تو اس انداز میں رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی جو عقل مند ہے، عقل مند کس اعتبار سے کہ وہ کنارے سے شہد کو چوستی ہے، لیکن اگر شہد میں گر گئی تو اس میں مر جاتی ہے۔ تو دنیا میں آپ رہو، دنیا کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے جسم پر دنیا رہے، اس کی محبت آپ کے دل میں نہ آئے۔ جس طرح کشتی سمندر پر چلتی ہے تو کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی پھر ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہیں، دنیا کے تمام معاملات سر انجام دیں، لیکن کہیں دنیا کی محبت دل میں نہ آ جائے اور اللہ کی محبت دل سے کہیں نکل نہ جائے تو پھر تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا سے بچو۔ آگے ارشاد فرمایا اور عورتوں سے بچو، یعنی ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، ان کا فتنہ بڑا سخت ہے۔ اس پر 4 احادیث جو مختصر احادیث ہیں وہ سماعت کیجئے، اس سے بھی ہمارے علم میں بھی اضافہ اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام بخاری کتاب النکاح باب ما یتقی من شؤوم المرأة اس باب کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کہ عورتوں کے چکر میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے فاصلہ رکھنا چاہیے، اس لیے اس کا آپ کا وقار ہونا چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو بچائیں عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے جسے امام مسلم نے کتاب النکاح باب من رأى المرأة فوقعت في نفسه اس باب کے تحت بیان کرتے ہیں کہ عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں ہی جاتی ہے۔ سرکار اسلام نے کیا ارشاد فرمایا، عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے، یعنی جال بنتی ہے، یہ سمجھ لیں، اور اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ لہذا مرد کامل وہی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہو۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے بہت محبت فرماتے تھے، اور ایک مرد کامل وہی ہے کہ جو اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اس کی وجہ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے۔
فرمایا نہیں حضور مردوں میں پوچھ رہے ہیں، مردوں میں کون پسند ہے؟ فرمایا عائشہ کے جو والد ہیں نا وہ پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آقا علیہ السلام بہت محبت فرماتے تھے اپنی ازواج سے۔ ایک اچھا کامل مرد وہی ہے کہ جو اپنی بیوی سے محبت کرے، دوسروں کی بیویوں کے چکروں میں نہ ہو، ان کے معاملات میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر حدیث پاک سنیے، جسے امام ترمذی نے کتاب الرضا باب ما جاء فی کراہیت دخول علی المغیبات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجنبی مرد و عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اس میں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ جب بھی تنہائی میں اجنبی مرد و عورت جمع ہوتے ہیں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس میں بندے کو اپنے آپ پر ذاتی حیثیت سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، شیطان کسی بھی لمحے آپ کو مبتلا کر سکتا ہے فتنے میں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا کر رکھیں کہ آپ پر کوئی الزام لگے، کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو ہمیشہ اپنا بچاؤ رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، کہ اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ چوتھی حدیث پاک جسے امام ترمذی نے اسی باب کے تحت کتاب الرضا باب ما جاء فی کراہیت دخول علی المغیبات، کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے، کسی کا شوہر گم ہو جائے تو اس کا اندر پورا باب امام ترمذی نے باندھا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے اس باب نے کہ فرمایا جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ۔ سرکار اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، کہ جن کے گھروں میں شوہر نہیں ہے تو ان کی طرف نہیں جاتا۔ سرکار علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ تو ہمیں دنیا کی محبت سے کہ اللہ کو کہیں بھول نہ جائیں، اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین و ما علینا الا